بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول واجب الاحترام معززین شرکائے محفل سامعین و حاضرین حضرات، ہم جو یہ درود پاک پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ یقین کر کے پڑھتے ہیں کہ ہمارے آقا سن رہے ہیں اور ہمارے قریب ہیں، اس لیے یہ درود صرف صحیح العقیدہ سننے پڑھتے ہیں، باقی نہیں پڑھ سکتے۔ اور ہمارا تو نظریہ یہی ہے کہ ہر طرف سنیت کا جلوہ نظر آتا۔ ہمارے اگر سارے علماء مسلک کا درد لے کر دنیا کو سمجھائیں نا تو حقیقتاً ہر طرف یا رسول اللہ کی مگر فن خطابت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بھئی کوئی درد کی بات سنائی جائے سمجھائی جائے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ درود سنیوں کا درود ہے، سارے پڑھا کرو، کیونکہ زبان پر اگر کسی کوئی کلمہ جاری ہو جائے نا تو وہ مرتے وقت بھی جاری رہے گا اور قبر میں بھی جاری رہے گا، حشر میں بھی جاری رہے گا۔ تو جب قبر میں ہمارے آقا تشریف لائیں گے اور ہماری زبان پہ جاری ہوا صلاۃ پھر جناب قبر جنت کا باغ کیوں نہیں بنے گا؟ قبر پھر جنت کا باغ بن گیا جب ہم نے آقا کو پہچان لیا، تو بس پھر تو جہنم نزدیک ہی نہیں آ سکتی۔ تو جناب بندہ اب بعض باتیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں، شاعر بیچارے کہہ جاتے ہیں، پتہ ان کو حقیقت کا ہوتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آقا نے کہہ دیا یہ میرا ہے تو پھر فرشتوں نے ہاتھ نہیں لگائے، پہلے مار رہے تھے، نہیں پہلے جھگڑے ہوئے تھے، مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، سرکار میں میرا ہے۔ اور سرکار کو پہچاننا پڑے گا قبر میں، ہمیں کہنا پڑے گا یہ ہماری سرکار، سبحان اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں گے۔ اور جس نے کہہ دیا قبر میں بس اس کا بیڑا پاک، اس کا بیڑا پاک۔ اب دیکھو جیسے بھی قاری صاحب ہمارے کلام پڑھ رہے تھے کہ خیر البشر جا رہا ہے،
یہ بھی بیچارے کسی ان پڑھ شاعر کا کلام ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی انوکھا ہے، بے شک، اور معراج بھی انوکھا ہے۔ بے شک۔ اب اندازہ لگائیں، پوری دنیا میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جو پیدائش کے وقت ہی لباس میں ملبوس؟ اللہ واہ 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 واہ۔ ہمارے آقا کا جب تولد مبارک ہوا تو ان کی اماں جان تو فرماتی ہیں میں نے جسم نہیں دیکھا کہ میرے جسم سے کوئی جسم خارج ہو، نہیں، تو پھر آپ نے دیکھا کیا؟ فرمایا خارج منی نور، میرے جسم سے تو نور نکلا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ والدہ نے نور دیکھا اور ملا ان کے ایمان کو نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ مسلک اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نور نکلا، اور میں تھی مکہ مکرمہ کے ایک کمرے میں، پتھریلا کمرہ، کمرے میں بند تھی، لیکن نور ایسا تھا کہ اس نے تمام کثیف چیزوں کی کثافت کو دور کر دیا۔ پتھر بھی لطیف بن گئے، پتھر وہ بھی لطیف بن گئے، اور میں کمرے میں بیٹھے ہوئی شام کے محلات دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ اب بھی ملا کو سمجھ نہیں، اب بھی وہ تکرار کرتے ہیں بھی مومن تھی، مومنہ تھی، نہیں تھی، کیا تھا۔ ایک بات صرف ان پاگلوں کے مد نظر ہے کہ سرکار نے اللہ سے جو اجازت چاہی کہ یا اللہ میں اپنی اماں کے لیے بخشش کی دعا کروں، رب نے فرمایا نہیں مانگو۔ وہ کہتے ہیں جی اگر مومنہ ہوتی تو پھر بخشش کی دعا کی اجازت کیوں نہ ملی؟ اچھا قرآن مجید میں ہے کہ جو کافر ہے، گستاخ ہے، بد مذہب بد عقیدہ ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، قرآن پاک کا ہوتا ہے۔ فرمایا نہ تو جنازہ پڑھو اور نہ ان کی قبروں پہ جاؤ۔ بے شک۔ کافروں کی، گستاخوں کی قبروں پہ جانے سے خود رب نے منع کیا ہے، بے شک۔ کافروں کی قبروں پہ مت جاؤ۔ اب اگر کوئی کہے جناب قبر پہ جانا تو شرک ہے، تو پاگل تمہاری قبروں پہ جانا شرک ہے، بے ایمانی ہو سکتی ہے، خباثت ہو سکتی ہے، تمہاری قبروں پہ جانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور مومنوں کی قبروں پہ جانا تو بخشش کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا نے دعائیں مغفرت کی اجازت مانگی اپنی اماں جان کے لیے، رب نے نہیں دی اجازت۔ عرض کی یا اللہ میں اپنی اماں کی قبر پہ حاضری دوں؟ فرمایا جاؤ محبوب حاضر۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کہتا ہے کہ کافروں کی قبروں پہ جانا منع ہے، واہ۔ روکا ہے رب نے، روکا، حرام ہو گیا نا۔ رب نے میں اپنی اماں کی قبر پہ جاؤ زیارت کرو، تو پاگلوں کبھی کافروں کی قبروں کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں، واہ واہ۔ اندازہ لگا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ بھی ساتھ گئے، خود سرکار بھی گئے، اماں جان کی قبر پہ زیارت کے لیے گئے۔ تو
تو جناب بندہ بتاؤ ان کا مقام کیا ہوگا؟ جس قبر کی زیارت کے لیے نبیوں کا امام جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور آپ غمگین ہو گئے اللہ کہ اماں جان آج تم ظاہر دنیا میں ہوتی تو دیکھتی کہ تمہارے بیٹے کو اللہ نے عظمت کی. اور اسی طرح ہے کہ جب قیامت کے دن میدان حشر میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ آنا لہا، پہلے سب نبیوں کی قبروں، نبیوں کی بارگاہوں میں بھیجا جائے گا. یہ اللہ کی حکمت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ کسی دکان پہ جائیں نا، کوئی چیز خریدنی ہو تو پہلے وہ آپ کو ہلکی چیز دکھائے گا. آپ کہیں گے یار اس سے کوئی اچھی دکھا، پھر وہ اس سے اوپر والی اچھی دکھائے گا، پھر اس سے اچھی دکھائے گا، آخر میں سب سے اچھی دکھائے گا. سب سے اچھی. اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کی قبر بارگاہوں میں پھرائے گا. سارے بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، معصوم، اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، شان و عظمت ان کی بلند ہے. مگر شان محبوب جو دکھانا حکمت تھی، اس لیے سب کی بارگاہوں میں پھرایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منحوس ملاؤں کا منہ بند کرنے کے. اگر سیدھے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاتے لوگ، شفاعت ہو جاتی، تو ملا کہتے بھائی کسی نبی کے پاس چلے جاتے یہ کام تو ہو ہی جانا تھا، اس میں ان کی کون سی شان. اس لیے رب نے سب کی بارگاہوں میں پھرایا. اور جب سب نے کہا لست لہا لست لہا لست لہا، ہم اس کام کے لیے نہیں، ہم اس کام کے لیے نہیں، ہم اس کام کے لیے نہیں، تو پھر جب دنیا مایوس ہونے لگی، پھر رب نے فرمایا محبوب آپ بلا لیں. پھر ہمارے آقا نے اعلان کیا انا لہا انا لہا انا لہا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. آؤ آؤ غلاموں، کنیزوں آؤ، میں اسی لیے تو بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. یا نبی یا نبی. فرمایا میں اسی لیے تو بیٹھا ہوں. آؤ. جب میرے آقا نے آواز دی نا کہ میں اسی لیے بیٹھا ہوں، فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. ارے بھائی میں اپنی شفاعت امت کے گناہ گاروں کے لیے لے کے بیٹھا. گناہ گاروں کی بات ہے، گستاخوں کی بات نہیں. جتنا بڑا جبہ ہو، جتنا بڑا کبہ ہو، جتنے بڑے پیشانی پہ نشان بنے ہوئے ہوں، اگر کتا گستاخ ہے تو پکا جہنمی ہے. جنت اس گناہ گار کے لیے ہے جس کے دل میں مدینے والے کی محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات محترم، جب سرکار فرمائیں گے نا آنا لہا آنا لہا، ساری دنیا دوڑے گی. اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالی اسی بات کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی مسیح و صفی، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. پوچھ رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. کہیں بات بنی ہے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. یہ بے خبری کہ خلق پھری
کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان سبحان اللہ کائنات بنی ہمارے آقا کے لیے ہمارے آقا کے لیے سب کچھ کا تو جناب بندہ اب آقا جب بلائیں گے نا سب کو اور پھر مزہ کتنا ہوگا جلوس جا رہا ہے اور قیادت محبوب فرما رہے ہیں اللہ اکبر اس دن اللہ کا کرم ایسا ہوگا کہ بے شک خربوں کی تعداد میں آپ کے پیچھے فریادی ہوں گے مگر اللہ کا کرم ایسا ہوگا کہ ہر نظر محبوب کو دیکھ رہی ہے آپ قیادت فرمائیں اور پیچھے ہم چلیں گے نا اب ملا کہاں جائے گا جب ہم پیچھے چلیں گے کہیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ پھر ہم پیچھے چل اس کیفیت میں اب دیکھو نا ملا کہتی جلوس نکالتے ہو یہ کہاں لکھا ہے کیوں اور تمہارے لیے کچھ بھی نہیں لکھا تم ہوئے جو ابو جہل کی اولاد ابو جہل ہمیشہ دشمنی کرتا رہا اگر تمہیں صدیق اکبر کی غلامی ملتی تو پھر قربانی جانتی تمہیں فاروق اعظم کی غلامی ملتی تو پھر پتہ چلتا کہ حسنین کا مقام کیا ہے تمہیں اگر عثمان غنی کی غلامی ملتی تو پھر میرے آقا کی عظمت کا پتہ چلتا جو ہر قدم پہ غلام آزاد کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور مولا علی تو پھر ہوئے میرے آقا سبحان تو پھر جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی دموں کا دمی روحوں کا روحی عظمت علی سن کر اگر کسی ملنا کا دماغ خراب ہو جائے ایمان سے بتاؤ اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں یار لیلا کا ذکر کرو اور مجنون پریشان ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا مدینے والے آقا کا ذکر کرو اور صدیق اکبر پریشان ہو جائیں فاروق اعظم پریشان ہو جائیں عثمان غنی مولا علی سب خوش ہوں گے کہ آقا کا ذکر ہو رہا ہے یہ تو مخلوق ہے نا ذکر مصطفیٰ کرو خدا خوش ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے نا بھائی اللہ کے محبوب کا ذکر اور محبوب کا ذکر تو پسند ہوتا ہے یہ من احب شیئن اکثر ذکر جو کسی شے سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے ذکر کرو علی کا اگر کوئی گھبرا جائے اگر کوئی پریشان ہو جائے اگر کوئی اس میں نکتہ چینی کرے تو پکا سمجھ لو یہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے یہ اس کمینے کا منافق کا بیٹا ہے علی کے ذکر سے جو جلتا ہے وہ خبیث ہے اور علی علی جو کرتا ہے وہ طیب ہے علی علی کرنا بلا کوئی یہ نیا کام بدعت ہے اب حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نا راویہ ہیں آپ یہ ہمارے آقا نے فرمایا ذکر علی عبادت ذکر علی عبادت علی کا ذکر عبادت ہے اب مطلق ہم جب ذکر کہہ دیا ذکر تو ذکر تو عام ہے نا ذکر کرنا ذکر سننا ذکر کرانا ذکر کی محفل منانا ذات کا ذکر کرنا صفات کا ذکر کرنا محامد کا محاسن کا کمالات کا
جناب بندہ کرامات کا یہ ذکر کسی اعتبار سے بھی ذکر ہو، ذکر ذکر ہی ہے نا. حبیب پاک کا ذکر کسی اعتبار سے وہ عبادت ہے، عبادت. اور جس کتے کو عبادت بھی برداشت نہ ہو، اب اس پہ لعنت بھیجیں یا اسے سلام محب کو محبوب کا ذکر پیارا ہے. اسی لیے دیکھو نا علماء فرماتے ہیں جیسے قرآن میں ہے ورفعنا اللہ کا ذکر، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنا بلند کیا ہے محبوب کے ذکر کو، اتنا بلند، اتنی رفعت دی ہے کہ عبادت خدا ختم ہو جائے گی لیکن ذکر مصطفیٰ کیوں ختم نہیں ہوگا؟ اللہ کے حبیب کا ذکر. کیا بات، کیا بات، اللہ کے حبیب کا، ٹھیک ہے نا. عبادت خدا. اب بعض لوگ بیچارے سنی سنائی باتیں کرتے ہیں نا تو وہ عبادت کی بجائے پھر ذکر پہ شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ میں نے ایک بہت بڑے محقق سے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، میں خود بھی مانتا ہوں کہ وہ بندہ علم کا گہرا سمندر ہے، لیکن توجہ نہیں ہوتی نا. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ذکر خدا ختم ہو جائے گا مگر ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا. مگر ہم لوگ چونکہ چھوٹے ہیں نا تو اس لیے ہم ہر بات محتاط ہو کے کرتے ہیں. اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ذکر خدا ختم ہو جائے گا، نا، عبادت خدا ختم ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا. کیونکہ ذکر خدا اگر کہیں اللہ تو اپنا ذکر خود بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ذکر خود کرتا ہے. ہمارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی لا اوصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ جس طرح تو اپنی ذات کی تعریف اور ذکر اور ثنا بیان کرتا ہے ہم کون ہیں اس طرح کر سکتے. جب وہ خود اپنا ذکر کرتا ہے، ذکر کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قائم ہے، ذکر بھی اس کا قائم ہے. عبادت خدا ختم ہو جائے گی کیونکہ عبادت ایک فعل ہے نا بھائی، اور جب فاعل نہ ہو تو فعل کا صدور کیسے ہوگا؟ متکلم نہ ہو تو تکلم نہیں ہو سکتا، اگر مخاطب نہ ہو تو خطاب نہیں ہو سکتا، اگر محرر نہ ہو تو تحریر نہیں ہو سکتا، اگر جناب بندہ ذاکر نہ ہو تو ذکر نہیں ہو سکتا، اور عابد نہ ہو تو عبادت نہیں ہو سکتا. اب کل شیء ہالک الا وجہہ، قرآن کہتے ہیں ہر شے ختم ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی. ایک وقت ایسا ہوگا، ایک گھڑی ایسی ہوگی، ہر شے ختم ہو جائے گی مگر اللہ کی ذات باقی. اب ہر شے کائنات کی ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، عبادت کرتی ہے. ہر شے جو بھی شے ہے مخلوق ہے وہ عبادت کرتی ہے اللہ کی. اور جب ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، عبادت کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو عبادت بھی باقی نہیں رہے گی. لیکن رب سے پوچھو کہ مولا ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو عبادت خدا کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا تم عبادت خدا کرتے ہو، میں ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اب آپ دیکھیں، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. حضرات محترم غور کیجیے، اللہ خود فرماتا ہے تم عبادت خدا کرتے ہو
عبادت ہمیشہ محتاج کرتا ہے، بے شک اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ عبادت کا معنی ہے تذلل، انکساری، تواضع، کسی کا محتاج ہونا، اور اللہ بے نیاز ہے، اس لیے وہ معبود ہے، وہ عبد نہیں ہے، وہ عبادت نہیں کرتا، وہ ذاکر ہے۔ میں تم عبادت خدا کرتے ہو، میں ذکر مصطفیٰ۔ یا اللہ تو کتنا کرتا ہے محبوب کا ذکر، اللہ اکبر، کتنا کرتا ہے، کب سے کرتا ہے، کب تک کرے کیا گا؟ بات، کیا بات، میں ان اللہ واہ واہ و واہ، ملائکۃ، اللہ جس جملے کی ابتدا میں ان نہ آئے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ میں ہمیشہ سے محبوب کا ذکر، واہ 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 واہ، میں ہمیشہ سے محبوب کا ذکر کرتا ہوں اللہ اکبر، اور ہمیشہ کرتا رہوں۔ واہ اب جب اللہ ہمیشہ سے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو بتاؤ، جس شے کا ذکر ہو رہا ہے اگر شے نہ ہو واہ واہ واہ، تو ذکر کیسے ہو؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، واہ واہ واہ، اگر شے نہیں واہ تو ذکر کیسے ہوگا؟ اللہ پتہ چلا کہ نہ ہمارے علم میں آ سکتی ہے یہ بات کہ ہمارا رب جو قدیم رب ہے اس کے لیے کب، اب، جب، تب نہیں ہے، اور وہ فرماتا ہے حدیث میں بھی ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جب بھی میرا ذکر ہوا تمہارا میرے ساتھ۔ اللہ اپنا ذاکر خود ہے، محبوب اللہ اگر اپنا ذکر کرتا ہے اور فرمایا میرے ذکر سے تمہارا ذکر کبھی جدا نہیں، کیا بات، کیا بات، تو پھر اللہ محبوب کا بھی تو کرتا ہوگا۔ آپ بتاؤ پھر اللہ کا ذکر کب سے اور محبوب کا ذکر واہ واہ جس کے ذکر کے لیے کب آ جائے وہ رب نہیں ہوتا، اللہ اور جو رب ہے اس کے لیے کب نہیں کب ہوتا۔ نہ پتہ ہے کہ اللہ کا ذکر کب سے ہے، نہ پتہ ہے رسول اللہ کا ذکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے رب نے فرمایا ہر شے ختم ہو جائے گی، میری ذات باقی، بے شک اور جب وہ ذات کرتی محبوب کا ذکر ہے تو عبادت خدا ختم ہو جائے گی مگر ذکر مصطفیٰ ختم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ بھی ذکر ہے بھائی جو قیامت کے دن جلوس جا رہا ہے، اللہ اور اس کی قیادت ہمارے آقا فرمائے، سبحان اللہ، اور ہم سارے نشاور ہو رہے ہیں، اور اس دن حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا آپ دوڑیں گی، دوڑ کے محبوب کی بلائیں لیں گی، بوسے لیں گی، پیار کریں گی، اور کہیں گی مولا کتنا کرم ہے تیرا مجھ پر، واہ واہ، ایسا بیٹا مجھے تھا دیا تو تو نے ایک مگر دینے میں کمال کر دیا، ایسا بیٹا کہ آج قیامت کے دن حشر میں بھی جو سب کا قائد ہے، نبی بھی پیچھے ہیں، رسول بھی پیچھے ہیں، مرسل بھی پیچھے ہیں، پیغمبر بھی پیچھے ہیں، سب عظمت والے پیچھے محبوب آگے، آمنہ خوش ہو رہی ہیں، تو کیا اس جلوس میں کافر شامل ہوں؟ اندازہ لگاؤ کیسی دنیا پاگل ہوتی۔ تو حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد بھی بے مثل ہے، معراج بھی بے مثل ہے۔ دیکھو نا میلاد کیسا ہے کہ بوقت ولادت نور نکلا، اللہ اکبر، جس سے جناب مائی صاحبہ حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا نے قصور کے شام کے قصور دیکھ لی۔ سبحان اللہ، شام کے قصور محلات کی جمع ہے، محلات دیکھی، مکہ کے پتھریلے دیواروں والے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، قصور شام کے محلات دیکھ لیے، اور جو دنیا میں آتے ہی اپنی اماں کو ایسی نگاہ دے دیں کہ وہ مکہ کے بند کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی
شام کے محلات دیکھ رہی ہیں، پتھریلی دیواریں بھی شیشہ بن گئی، اللہ پہاڑ بھی شیشہ بن گئے، ہر شے کی کثافت ختم ہوئی، لطیف بن گئی۔ بیوی پاک دیکھ رہی ہے، واہ 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 اور جو آتے اماں کو اتنا دکھائے خود کتنا دکھائے۔ اللہ پھر یہ ہے آقا کا معراج جو ہے نا وہ بھی عجیب ہے، عقل کو حیرت میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ شاعر بیچاروں کو کیا پتا، خیر البشر جا رہا ہے۔ ہمارے آقا کی 3 حیثیتیں ہیں، واہ 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 3 حیثیتیں۔ کیا بات کیا بات ایک ہے بشری حیثیت، واہ ایک ہے ملکی حیثیت جسے نوری کہتے ہیں، اور ایک ہے حقی حیثیت۔ واہ واہ اب آپ دیکھیں پورے معراج میں تینوں حیثیتیں ساتھ تھیں، مگر جب آپ مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ کی طرف آئے تو آپ کی بشریت بالفعل تھی، نورانیت اور حقیقت بالقوہ۔ بالقوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوت ہے مگر کام نہیں کر رہے۔ اب آپ دیکھیں میں بول رہا ہوں تو مجھ میں خاموش ہونے کی بھی طاقت ہے یا نہیں؟ آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، سن رہی ہیں، بے شک ٹھیک ہے نا؟ تو میری قوت تکلم کام کر رہی ہے، قوت سکوت ہے مگر بالقوہ ہے، کام نہیں کر رہی۔ اور آپ کی قوت تکلم بالقوہ ہے اور قوت سکوت بالفعل ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ چپ کر کے آپ بیٹھے ہیں، آپ کو بولنے کی طاقت تو ہے نا، لیکن وہ بولنے والی طاقت کام نہیں کر رہی، کیونکہ اگر سکوت ہے تو بولنے کی طاقت کام نہیں کرے گی، اگر بولنا ہے تو پھر سکوت کی طاقت کام نہیں کرے گی۔ ہمارے آقا جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف چلے تو بشریت بالفعل تھی، بشریت بالفعل تھی۔ کیا مطلب؟ بشریت کام کر رہی تھی، اور آپ کی نورانیت اور حقیقت بالقوہ ساتھ تھیں مگر کام نہیں کر رہی۔ کیا بات کیا بات ٹھیک ہے؟ اور جب آپ اقصیٰ سے آسمانوں پر گئے اور سدرہ تک پہنچے، بشریت بھی ساتھ ہے، نورانیت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ ہے، مگر اس وقت آپ کی نورانیت کام کر رہی تھی اللہ جب آسمانوں سے گزر رہے تھے۔ آپ کی نورانیت کام کر رہی تھی، آپ کی بشریت ساتھ تھی مگر بالقوہ کام نہیں کر رہی۔ آپ کی حقیقت ساتھ ہے مگر کام نہیں کر رہی، بالقوہ۔ تو اس لیے جب آپ سدرہ پہ پہنچے اور سدرہ سے متجاوز ہوئے تو بشریت بھی ساتھ ہے، نورانیت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ ہے، مگر پھر جب سدرہ سے آگے متجاوز ہوئے، آگے گئے، تو پھر آپ کی بشریت بھی بالقوہ، نورانیت بھی بالقوہ، پھر حقیقت کام کر پھر حقیقت کام کر رہی تھی، اور اس حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات محمد سر مخفی ہے، کوئی رمضان کی کیا جانے، کیا بات شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا ہے۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ اتھاں ہی عبد صدمے دے، اتھاں حق نال مل میں دے، دماغیں کو چکر دے دے ہی الٹی چاند کیا بات بشر آکھاں تے نہیں ٹھاندا، مثل بشری دے سولا جویں قرآن تے چولا، بتاں اکھ وچ پوی پھولا پٹا پڑوال کیا پڑوال جانتے ہیں؟ ایک مرض ہے، آنکھوں کے اندر بال آپ اگ جاتے ہیں، بال
اور جب آنکھوں کے اندر ان پپوٹوں کے نیچے بال آ جائے نا پھر بندہ صحیح دیکھ نہیں سکتا. وہ بیچارے کی آنکھیں ہر وقت کیونکہ وہ چبھتے رہتے ہیں نا بال تو اس کی آنکھیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں صحیح نہیں دیکھ سکتا. تو میں تیری آنکھوں میں ملا وہ پڑوال ان بالوں کو پڑوال کہتے ہیں. تیری آنکھوں میں تو پڑوال ہے تجھے کیا پتا. مثل بشری دہس اولا یہ بشریت کا ایک پردہ ہے. مثل بشری دہس اولا جی میں قرآن تے چولا جیسے قرآن پر ایک کپڑا لپیٹا ہوا ہوتا ہے نا قرآن تو اندر ہے اور وہ بھی مصحف ہے بھائی. یہ جو کتاب ہے اور آنکھ ہیں حروف ہیں یہ سب حادث ہیں یہ سب مخلوق ہیں اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے تو کسی کو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا جی. اور اوپر کپڑا لپیٹ دو تو پھر وہ قرآن بھی چھپ جاتا ہے. تو فرمایا محبوب کی حقیقت اور نورانیت کو چھپانے کے لیے اللہ نے بشریت کا پردہ چڑھایا. مثل بشری دہس اولا جویں قرآن تے چولا متا اکھ وچ پوی کھولا. کھولا جانتے ہیں آپ آنکھ میں قطر پڑ جاتا ہے. آنکھ کا یہ ڈھیلا جو ہے یہ سیاہ ہے نا جو اس میں سفیدی آ جاتی ہے. سفیدی اس کو سرائکی میں کھولا کہتے ہیں. ویسے یہ قطر آ جاتا ہے. بندہ جو ہے نا بیچارہ وہ اس آنکھ سے پھر نہیں دیکھ سکتا ٹھیک دوسری آنکھ سے دیکھتے ہیں. اب دونوں میں اگر کھولا پڑ جائے تو پھر نابینا ہو جائے. میں تیری تو دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں مجھے کیا پتا. مثل بشری دہس اولا جویں قرآن تے چولا متا اکھ وچ پوی کھولا پٹا پڑوان کیا پوچھ دے. خدا آنکھاں تو نہیں ٹھاکا. کہتے ہیں اگر خدا کہوں نا یہ مناسب خدا آنکھاں تو نہیں ٹھاندا جدا آنکھاں نی دل ساندا بھرا آنکھاں نی ککھ رہندا زباں مجبور کیا محمد سر مخفی ہے کوئی رمضان کی کیا شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف ہے. اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے. اور گولے کے تاجدار سے پوچھو باتیں یہ صورت ہے بے صورت یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت بے صورت بے صورت ظاہر صورت سبحان اللہ بے رنگ دسے اس صورت تھی وچ وحدت پٹیاں جت گڑی. تو بھئی آقا کی بشریت جب سدرت سے متجاوز ہوئے بشریت بالقوہ تھی. بشریت کام نہیں کر رہی. کلام کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے. بشر جا رہا ہے. یہ تو دیوبندیوں کا مقولہ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ نور کھڑ گیا تو بشر چڑھ گیا. اب بشر نہیں بیوقوف. اور پھر بشریت بھی محبوب کی بے مثل و بے مثال. اللہ نے اس کا نمونہ بھی دکھا دیا. سرکار ماتے ہیں نا شب معراج جبریل امین علیہ السلام آئے اور جب انہوں نے مجھے چاہے زمزم کے قریب مائل با آرام کیا تو فرماتے ہیں شک کا صدری من ہاذہ الی ہاذہ اشارہ پر حلق سے لے کر ناف تک جبریل امین نے میرا سینہ چیر یہ تو پھر کسی آپریٹ کرنے والے سے پوچھو سینہ چیر دیا شک کا بلا دمن ولا وجہ نہ خون نکلا نہ در. رب دکھا رہا تھا پاگلو تجھے تھوڑا سا کوئی چیر لگ جائے تو تو خون ہی خون بہا دیتا ہے. میرے محبوب کو دیکھ
پورا سینہ پیٹ چاک ہو گیا، خون نہیں نکلا، درد نہیں ہوا۔ پھر فرماتے ہیں اوتی تو بتست من ذهب، جبریل کے پاس سونے کا تھال تھا، سونے کا۔ اچھا ملا ہمیشہ اعتراض کی طرف دیکھتے، سونا تو استعمال کرنا حرام ہے، اور کھوتے کے بچے، کھوتا اگر سونا حرام ہے تو تیرے لیے میرے لیے ہے نا، انسانوں کے لیے حکم ہے نا، جبریل کے لیے تو سونا استعمال کرنا حرام نہیں، تو تھال تو جبریل لے کے آئے ہیں نا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ سونے کی حرمت سے پہلے کی یہ بات ہے، ابھی سونے چاندی کا حکم حرام کا نہیں ہوا، یہ پہلے کی بات ہے۔ تو جناب ہم آتے ہیں سونے کا تھا، اب جبریل امین نے کیا کیا، فاستخرج قلبی، میرے قلب انور کو نکال، قلب انور کو سینہ اطہر سے خارج کر دیا، استخرج، خارج کر دیا، نکال دیا، تھال میں رکھ دیا۔ اب دل جسم سے دور ہے، جسم دل سے دور ہے، پوچھو ڈاکٹروں سے، دل نکل جائے بندہ زندہ رہے گا نہیں، دھڑکن بند ہو جائے مر جاتا ہے۔ سرکار کا قلب انور نکلوا کر باہر تھال میں رکھوا دیا، حکمت یہی تھی کہ دیکھو پاگلو، اپنی مثل کہنے والے خبیثو اندھو ابو جہل کی اولاد، دیکھو میرے محبوب کے جسم اطہر کا مقام دیکھو، اگر دل سینے میں ہے تب بھی زندہ ہے، دل نکال دو تو پھر بھی ہمارے آقا ہر اعتبار سے بے مثل بے مثل، نہ ان کے میلاد کی مثل کسی کا میلاد نہیں، معراج تو پھر ان کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں۔ تو جناب اسی لیے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول اٹھے نا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء۔ یہ اعراب کے طور پر بعض لوگ اجمل کہتے ہیں، آسن و اجمل، لیکن یہ آسن اجمل کیونکہ یہ مفعول ہے اس لیے مفعول منصوب ہوتا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں سرکار سے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ، ٹھیک ہے نا جی، کہ سرکار آپ سے زیادہ حسین کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں۔ پہلے کہا ہے نا احسن منک لم تر قط عینی، کہ آپ سے زیادہ حسین میں نے، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اب معترض اعتراض کر سکتا تھا کہ تمہاری آنکھ نے نہیں دیکھا نا، یہ ضروری تو نہیں کہ تمہاری بصیرت جو ہے وہ محیط ہو، کیا پتہ تم جب تھے اس وقت تمہیں نظر نہیں آیا، لیکن دوسرے مصرے میں آپ نے پھر کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے سرکار کی نگاہ نے تو سب کچھ دیکھا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ جناب دوسرے مصرے میں اسی لیے یہ کہا کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اللہ نے وہ عورت ہی نہیں پیدا کی جو آپ سے بہتر بیٹا جنم، کوئی نساء، کوئی عورت ایسی نہیں ہوئی جو آپ سے سونا، آپ سے بہتر بیٹا جنم دیتی۔ اب سرکار بیٹھے ہیں
انہوں نے کہا اللہم آئیے ہو بالکل مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے نا. کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات. ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جن عظمتوں سے نوازا ہے نا، ہم تو بابا بس وہ کیا ہے کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. چلو کوئی ایک آدھ قطرہ ہاتھ آ گیا تو غنیمت ہوگا، ورنہ ان کی عظمتوں کو مخلوق نہیں جان سکتی، خالق ہی خالق ہی جانتے ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے گن گانے کا یہ طاقت عطا فرما دی، اور ہم جو کچھ ہو سکتا ہے کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، محفلیں بھی سجاتے ہیں. حقیقتاً جس گھر میں میرے آقا کی محفل ہو جائے نا میلاد کی، تو اس میں ذکر تو سارے ہوتے ہیں. وہ گھر سارا سال رحمتوں سے پر ماشاء اللہ. رحمتوں سے پر رہے. حقیقت محبوب کے ذکر کی محفل ہو جائے تو آپ دیکھیں اچھا عطر ہو نا، کپڑے کو لگاؤ، دھلنے کے بعد بھی اس کی خوشبو رہے. جی ٹھیک ہے نا، جتنا وقت گزرے محبوب کے ذکر کی محفل جس گھر میں ہوئی خوشبو رہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کرم فرمائے. بہرحال بس وہ آپ کے ذکر کی برکت ہوتی ہے، ورنہ میری طبیعت ناساز ہے، پروگرام بھی بہت ہیں، لیکن بس محبوب کے ذکر کی برکت کی وجہ سے کچھ عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا